شب برات میں غسل کرنا سنت ہے، اور بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ شب برات میں غسل کرنا مستحب ہے۔ اور تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے آیت نمبر سورت بقرہ کی آیت نمبر 102 میں جو تفسیر کی ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اس آیت کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسان شب برات میں بیری کے پتے جو ہیں پانی میں جوش دے کر ابال کر ان کو، یعنی بیری کے پتوں کا جو اثر ہے، عرق جو نکال کر ان کے ساتھ نہا لے، تو نہانے سے، بیری کے پتوں کے ساتھ نہانے سے پورا سال اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ علماء کا یہ، بزرگان دین کا یہ مشورہ ہے۔ اور نہانا تو ویسے بھی سنت ہے عبادت کے لیے۔ شب برات میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار نوافل پڑھنے کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے، کیونکہ اس رات میں جو ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے فرشتوں کے معاملات، جس نے مرنا ہے، جس کا جو ہے رزق جو اسے ملنا ہے، وہ سارے معاملات جو شرح نور رضا جو ہے اس کی شرح مراقی الفلاح میں جو یہ ہے، وَيَنْدُبُ الْاِغْتِسَالُ فِي سِتَّةِ عَشَرَ شَيْئًا، کہ اگر انسان نہاتا ہے تو نہانا جو ہے، غسل کرنا جو ہے 16 مواقع پر اس کا جو ہے بڑا ثواب ہے، یہ مستحب ہے۔ تو آگے آپ فرماتے ہیں نُدِبَ فِي لَيْلَةِ الْبَرَاتِ وَهِيَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شعبان، شب برات 15 شعبان رات کو نہانا، لِأَحْيَائِهَا، اس رات میں عبادت کرنے کی نیت سے، وَعَزْمِ شَانِهَا، اور اس کی تعظیم کے لیے، شب برات کی جو ہے تعظیم کے لیے نہانا۔ اِذْ تُقْسَمُ الْأَرْزَاقُ، ارزاقو یعنی رزق اس میں تقسیم ہوتا ہے، والاجال، اور موتیں جو ہیں وہ لکھی جاتی ہیں۔ شب برات میں جنہوں نے مرنا ہے ان کے نام لکھ کر جو اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ جتنے ہیں ان کو دیا جاتا ہے، وہ جو رجسٹر جو ہے، وہ صحیفے، جو اوراق، نام لکھ کر دے دیے جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے مرنا ہے، فلاں فلاں ٹائم ہے ان کی موت کا، انہیں لے کر آنا ہے، روحوں کو قبض کرنا ہے۔ اور رزق کی جو ہے تقسیم وہ بھی ہوتی ہے اس رات میں۔ تو اس لیے اس میں عبادت کرنے کے لیے، اس رات کو زندہ رکھنے کے لیے، یعنی اس رات کی تعظیم کے لیے نہانا یہ مستحب ہے۔ اور حضور علیہ السلام سے یہ ثابت بھی ہے، حدیث پاک میں ہے، میزان الاعتدال، امام ابن حجر اسقلانی کی یہ کتاب ہے، جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 65 ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں، قالت، آپ نے فرمایا، آتانی حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتی ہے حضور علیہ السلام میرے حبیب، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، لیلۃ النصف من شعبان، لیکن اس وقت رات جو تھی وہ نصف شعبان، 15 شعبان، شب برات کی رات تھی۔ اس وقت میرے پاس آئے، فآوى إلى فراشہ، تو اپنی آرام گاہ بستر پر تشریف لائے، ثم قام فافاد علیہ الماء، پھر کھڑے ہوئے اور اپنے پر پانی بہایا، نہایا، یعنی اپنے اوپر پانی بہایا، نہایا آپ نے۔ ثم خرج مسرعا، پھر جلدی سے چلے گئے، فخرجت فی آثارہ، تو میں بھی آپ کے پیچھے میں جلدی سے نکلی اور آپ کا پیچھا کیا کہ آپ کدھر گئے ہیں۔ فاذا ہوا ساجدا بالبقیع، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی، میں نے پیچھا کیا، دیکھا، تلاش کیا، تو میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا،
جنت البقیع میں آپ سجدے کی حالت میں تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے، بخشش کی، مغفرت کی، معافی کی۔ جنت البقیع میں جو دفن ہے مسلمان، جو شہداء، ان کی بخشش کی، معافی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ یعنی یہ رات بخشش کی رات، مغفرت کی رات، معافی کی رات ہے، اور اس رات میں تقدیریں بھی لکھی جاتی ہیں۔ جن لوگوں نے مرنا ہے، جن کے پاس جو ہے رزق جو ہے، ان کی قسمت میں کتنا لکھا جائے گا خدا جانتا ہے، یعنی یہ سارا کچھ لکھا جاتا ہے۔ تو اس رات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے اور جنت البقیع میں جاتے تھے اور نہا کر اس رات کی تعظیم کے لیے، یعنی تو نور الرضا کی شرح میں جو ہے کیا لکھا ہوا ہے کہ اس رات کی تعظیم کے لیے نہانا۔ اور باقی فقہا نے، مفسرین نے، شارحین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہاں اگر انسان بیری کے پتے، علماء محدثین کا یہ فرمان ہے کہ اگر انسان بیری کے پتے پانی میں جوش دے کر، ابال کر ان کے ساتھ نہائے تو پورا سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ اور جادو کے اثر سے محفوظ رہنے کے لیے سورۃ فلق اور ناس، معوذتین، یہ دونوں صورتیں جو ہیں جادو کے اثر کو توڑنے کے لیے ہی نازل ہوئی ہیں۔ اگر ان کو انسان کثرت سے پڑھے تو یہ تو پھر قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے جادو کا اثر زائل ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ اور بزرگان دین کا جو مشورہ ہے کہ اگر اس رات میں بیری کے پتے جوش دے کر نہائے تو پھر بھی اثر جو ہے جادو کا وہ ٹل جاتا ہے، دور ہوتا، ختم ہوتا ہے۔ تو جو انسان مفسرین، محدثین، علماء کو مانتے ہیں تو ان کو یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو بڑے مشورہ دیتے ہیں ان کا تو تجربہ ہوتا ہے۔ ہاں بھئی جو انسان یہ کہتا کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ نہ نہائے، وہ دوسرا طریقہ فلق اور ناس پڑھا کرے۔